نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم؟ ان کے اوپر کمپرومائز کرنے کا، اور شیب ابی طالب کے میں جو مسلمان محصور ہو گئے تھے کتنے سال تک محصور ہوئے تھے؟ 3 سال تک. کون سا پیریڈ تھا وہ؟ کون سا سال تھا؟ 7ویں نبوت سے لے کے 10ویں نبوت تک. 7ویں نبوت کے محرم سے لے کے 10ویں نبوت محرم تک. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹس اس لیے ذہن میں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ ہمارے ذہن میں ہو کہ پہلے 3 سال کیا ہوا تھا، بیچ والے کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اینڈ کا ٹائم فریم کیا کس طرح سے گزرا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ان 3 سالوں میں مسلمانوں نے کس قدر مشقت کاٹی تھی، کس قدر مشکل حالات ان کے اوپر رہے تھے شیب ابی طالب میں. نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا جو ان کو مسئلہ تھا، بائیکاٹ بالکل ہو چکا تھا، سوشل بائیکاٹ بھی ہو چکا تھا، فائنینشلی بھی بالکل ڈسٹروائے ہو چکے تھے. دیکھیں اگر کسی کا کام کاروبار ہے، تجارت ہے، تو جب تک اس سے کوئی خریدے گا نہیں یا وہ کسی کو بیچے گا نہیں تو کیسے چل سکتا. نہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نبھانا چاہتا تھا، نہ ان سے کوئی رشتے لینا چاہتا تھا، نہ ان میں کوئی رشتے کرنا چاہتا تھا. تو یعنی کمپلیٹ ایک بائیکاٹ تھا. اور اس کے بعد 3 سال کے بعد جب مسلمان نکلے ہیں تو وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے سارا واقعہ ہوا، ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. اب جب وہ واپس آئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ 1 مہینے کے لیے ہی پاکستان جاتی ہیں اور واپس آئے ہیں آپ پوری فیملی، کتنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ ایڈجسٹ کرنا. گھر میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے والی، حالانکہ پیچھے تو وہ کہہ کے گئے ہوتے ہیں کہ آپ دھیان رکھیے گا یہ، لیکن پھر بھی انسان جب واپس آتا ہے روٹین میں آنے میں کتنی مشکل ہوتی ہے. اور یہ 3 سال تک اپنے گھروں سے باہر ہے، اور 3 سال کے بعد جب آئے ہیں تو سمجھ لیں نئے سرے سے انہوں نے زندگی شروع کرنی ہے. وہ گھر چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، کاروبار ہے اگر وہ نئے سرے سے شروع کرنے ہیں اور سب چیز نئے سرے سے سٹارٹ ہوگی ان کی، تو سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے. اور اس کے علاوہ ایسی کچھ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. سمجھ لیں ہم اگر ان کو کہیں کہ 3 بڑی مصیبتیں آئیں جو آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کور کر لیں، کہ 3 بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے جب یہ لوگ واپس آئے. اسی وجہ سے اس سال کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آئے عام الحزن کہتے ہیں. حزن کیا ہوتا ہے؟ یعنی غم کا سال. یعنی اس قدر زیادہ تکالیف آئیں، اس قدر زیادہ مشکلیں آئیں کہ اس سال کا نام ہی غم کا سال پڑ گیا. تو سوچیں کتنا مشکل ہوگا. وہ شیب ابی طالب کا ٹائم غم کا ٹائم نہیں اس کو کہا گیا، مگر اس کو ضرور کہا گیا کہ یہ غم کا وقت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی غم کا سال پڑھیں گے. میری کتاب میں پیج نمبر 126 ہے، آپ نکال لیں. ابو طالب کی وفات. ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ وقت رحلت آ گیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے. کیوں موجود تھے، کیوں آئے ہوئے تھے یہ؟ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ آئے ہوئے یہاں پہ ابو طالب کے پاس؟ شاباش. یعنی اب انہوں نے ان کو پتا چل گیا تھا کہ اب سمجھ لیں چل چلاؤ کا وقت ہے ابو طالب کا، اور اگر اس وقت کچھ تصفیہ کرا لیا، کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادر وائز بعد میں کون ان کے بھتیجے کو سنبھالے گا.
تو ابھی ہی ان سے کچھ بات منوا لی جائے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں اور تاکہ یہ ہمارا مسئلہ ختم ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے, بس ایک کلمہ, اس کے ذریعے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا. ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی وہ یہی کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس کھڑے میں سوچے تقریباً 80 سال کی عمر تھی, 80 ایئرز اولڈ تھے ابو طالب, اس قدر ویک ہو چکے تھے شیب ابی طالب کی جو سختیاں تھیں وہ بھی برداشت کی تھی, اور سب بیمار تھے اور بستر پر ہیں, اور یہ دو سردار ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب ابو طالب نے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ ان کی بات کو سنیں, اور ایسے مطلب جو بھی ہے انہوں نے باتیں کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک سبحان اللہ اس کے اندر تو ایک بہت بڑی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا اسوہ ہے ہمارے لیے, اسوہ حسن, یعنی ایک پرفیکٹ رول ماڈل تھے. تو انہوں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں تنگ آ گیا ہوں تم لوگوں کی باتیں سن سن کے, کیا مسئلہ ہے, کیا بکواس ہے, پھر وہی باتیں, چلو جاؤ میں نے نہیں کوئی بات سنی, کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ آلویز اوپن رہتے تھے کوئی بھی ڈسکشن کے لیے, کوئی بھی بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا پھر کہ میں ایک بات صرف کہتا ہوں, اگر انہوں نے ایک بات میری سن لی تو عرب اور عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. میری صرف ایک بات مان لو, کوئی بہت لمبی لسٹ بھی نہیں دے دی کہ ایسے کرنا ایسے کرنا, صرف ایک بات. اور انہوں نے پھر وہی بات آگے کہی تھی نا کہ ہم نہیں مانتے. یہاں پہ اب اپنے چچا کو, اب آپ صرف تھوڑا سا دیکھیں, میں آپ کو سیرت ایسے نہیں پڑھانا چاہتی کہ کوئی فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے دوں. اس کے بعد عبد المطلب کی, اور اس کے بعد ابو طالب کی, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی, اور پھر ایسے ہو گیا. کوئی ہم یہاں پہ فیکٹس کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ وہ آپ بک میں سے دیکھ سکتے ہیں کب کیا ہوا. اصل بات ہے ٹو فیل اٹ ریئلی. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھے پہلے تو یہ بتائیں. یہ سوچیں کہ ایک 8 سال کے بچے کو کس نے ماں اور باپ بن کے پالا تھا؟ کس نے پالا تھا؟ ابو طالب. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے, اور پیار کرنے والے چچا بھی دنیا سے چلے گئے ہیں, اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے, اس وقت ان چچا نے ایسی شفقت کے ساتھ پالا تھا کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا تھا. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہر موقع پر ابو طالب سے مشورہ لے کر چلتے تھے. جس وقت 16 سال کے تقریباً ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, کہ جو بھی ایکسپینسز ہیں, فائنینسز ہیں, اس میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت کیا تھا, ابو طالب سے اجازت لی تھی. پھر آپ دیکھیں جب فرسٹ اپنا جو لے کر جانا تھا, حضرت خدیجہ کا جو سامان لے کر جانا تھا تجارت کا, تب بھی ابو طالب سے مشورہ کیا تھا. پھر اپنا جب تجارت خود شروع کرنی تھی تب ابو طالب سے مشورہ کیا. اسی طرح جب حضرت خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئی نفیسہ, تو اس وقت بھی کس سے مشورہ کیا تھا؟ ابو طالب. نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب کا کیا مقام تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابو طالب ہی وہ تھے جنہوں نے ساری زندگی سپورٹ کیا تھا. سپورٹ از دا سینس کہ ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے کفار کے سامنے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کتنے پریشر کے آگے بھی وہ جھکے نہیں تھے, چاہے ان کی اپنی سرداری ایٹ اسٹیک آ گئی تھی, ہو سکتا ہے ان کو سرداری گیو اپ کرنی پڑے, مگر اس موقع پر بھی وہ جھکے نہیں اور اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ابو طالب ان کے ایسے تھا کہ یہ سارے مشورے انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنے پیرنٹس سے, رائٹ, اپنے ماں باپ سے. یہ سمجھ لیں ابو طالب ماں بھی تھے اور باپ بھی تھے. اور اس وقت وہ جا رہے ہیں, اور ہم تو شاید یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیروں کے لیے کتنا غم ہوتا تھا کہ وہ اسلام لے آئے, اور یہ تو اپنے چچا ہیں, یہ اپنے چچا ہیں, اور یہ بستر مرگ پہ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ہولڈ کیا ہوا ہے اور آنکھوں میں آنسو فرما رہے ہیں کہ چچا آپ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہہ دیں تو میں اللہ کے سامنے جا کے حجت کروں کہ میرے چچا نے آخری دم پہ لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا تھا, اور چچا نے کہا تھا کہ میں نے حق کو دیکھ لیا, میں سمجھتا ہوں یہ سچا ہے میرا بھتیجا. لیکن اس وقت یہ بھی روایات میں آتا ہے اس کی ایکسپلینیشن میں کہ ابو طالب نے اپنی زبان ایسے منہ کھولا کچھ بولنے کے لیے, تو ایک دم یہ جو ابو جہل وہ کہنے لگے عبد المطلب کیا ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے ہٹ جاؤ گے, کیا تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے. اور they kept on saying this,
kept on saying this. ابو جہل بھی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں اونچی آواز میں بولتے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی اس کے کان میں نہ جائے، حتیٰ کہ آخر لمحے پہ انہوں نے یہی کہا، ابو طالب نے جی، لیکن دل کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ زبان سے نہ بولیں کلمہ. ایسے تو فرعون بھی مان گیا. دل سے ایمان صرف دل کی بات نہیں ہوتی، ایمان دل، زبان سے اقرار اور آپ کے جوارح کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں، یہ ہے ایمان. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. تو تینوں چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس چیز کے اوپر کافی بحث ہوتی ہے. ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ شاید ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا ہو کہ واٹ ایور، لیکن ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی کے بھی پیرنٹس سوچیں اگر وہ غیر مسلم ہے اور ہم بیٹھ کے ڈسکشن شروع کر دیں کہ اس کے پیرنٹس جہنم میں گئے یا جنت میں، اس کو کیسا فیل ہوگا؟ اس کے تو پیرنٹس ہیں نا، اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں. ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں وہ کیا تھے وہ کیا نہیں تھے. بس ہمارے سامنے اتنی روایات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات جو ان سے سنے وہ یہی تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اب عبد المطلب کی ملت کے اوپر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. یہ دیکھیں آگے آ رہے ہیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. اس کے بعد کے پتہ چل گیا کہ یہ جہنم والے ہیں، تو نبی اور دوسرے مومنوں کو بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں ایسے مشرکین کے لیے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ. اس چیز کی اجازت نہیں. جب تک زندہ ہے دنیا میں ہے تب تک اجازت ہے، جب دنیا سے چلے گئے اب اجازت ختم ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اجازت ملی، اور ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں. کوئی کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیچ میں کچھ بھی بولے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تھا کہ آگے یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں، چاہے جتنی بھی آپ کو پسند ہو، جتنی بھی آپ کی چاہت ہو، جس سے آپ کو ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت دینا صرف اللہ کا کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے، یہ بھی کہا جاتا کہ اس کے بعد حضرت علی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے آ کے فرمایا کہ یہ نہیں کہ میرے والد وفات پا گئے، انہوں نے کہا آپ کے گمراہ چچا جو ہے نا وہ وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور ان کو کفن دفن ان کا کرو. تو وہ گئے تھے اور انہوں نے ان کا پھر کفن دفن کیا، اور جب وہ ان کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد سیدھے میرے پاس آنا واپس. تو حضرت علی یہ سارا کفن دفن کر کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پہ نہیں گئے تھے کہ ان کو کفن دفن کریں ابو طالب، کیونکہ کفر کے اوپر موت آئی تھی. اور جب واپس آئے حضرت علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی پیاری دعائیں دی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں اس کے بدلے میں یہ دعائیں نہیں دوں گا، کیونکہ یہ دعائیں اتنی پیاری تھی، تسلی دینے کے لیے نا ان کو. کیونکہ دیکھیں یہ نبی وہ ہیں جو غیروں کے لیے اتنا دکھ کرتے ہیں، تو یہ تو اپنے چچا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نبی وہ ہیں ان کو پتا، جتنا ان کو اندازہ ہے نا کہ شرک پہ مرنے کے اوپر کیا ہے، میں اور آپ وہ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے والد ہے نا، وہ گئے، مطلب ایسے ہو کہ ایسا قریبی کے اولاد ہے تو اس کو تو جا کے کفن دفن کرنا ہے، مگر پھر بھی مشرکوں کی سیریمنیز میں نہیں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے. اللہ اکبر. ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی. دیکھیں ابھی شیب ابی طالب کا وہ جو ساری سختیاں اور مشکلیں اور مصیبتیں برداشت کر کے نکلے ہیں، اور آگے 6-8 مہینے بعد یہ ایک اور صدمہ آ گیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے.
اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ جس وقت انسان باپ دادا کے دین کو ایسے پکڑ لے کہ اللہ کی بات کچھ بھی ہو پر باپ دادا کا میں نے نہیں دین چھوڑنا، یا دوسری بات یہ کہ جب آپ کی کمپنی، جب آپ کے دوست احباب، جب آپ کا ماحول ایسے لوگوں کا ہو جو برے ہیں، جو شرک پہ ہیں. دیکھو انہوں نے کس طرح انفلوئنس کیا ابو طالب کو. ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن ابو جہل وہ سٹاپ نہیں کیا، وہ رکا نہیں، اور اس نے اتنا انفلوئنس کیا کہ آخر کار ابو طالب دیکھیں کلمہ نہ پڑھ سکے. اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی کمپنی ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو آپ کی دنیا اور آخرت کے ساتھی بنے. لیکن یہ بھی تو کہتے ہیں آخری ٹائم کا کلمہ پڑھ تو جب آپ اگلی دنیا کا نہیں جب آپ اگلی دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں، جب غیب کا پردہ اٹھ جائے، اس وقت ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے. ایمان لانا دیکھیں اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ کی وہ نزا کا وقت نہ شروع ہو جائے. نزا کا وقت اگر شروع ہو گیا تو پھر ایمان یعنی پھر تو آپ کو غیب کا پردہ اٹھ کے نا فرشتے نظر آنے شروع ہو گئے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایمان کوئی لائے گا تو وہ ظاہر ہے پھر تو آپ نے غیب دیکھ لیا، اب اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکیں، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک اتھلی سطح میں تھے، یعنی نچلی سطح میں تھے، ڈیپتھ میں تھے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. اللہ کی سنت نہیں بدلتی نا، لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کی سنت نہیں بدلتی، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں. اللہ اکبر. اور ابھی ہم یہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ کہ ابو طالب کے دنیا سے جانے کا مطلب کیا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہی نہیں تھی صرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چلے گئے، یہ بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت الہی کے جوار میں ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی مندبل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وفات پا گئی. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوت میں ہوئی. جس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں کہ کب وفات ہوئی تھی، رمضان میں ہوئی تھی 10 نبوت میں. وہ اسلامی کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق تھی. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچائی، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی اور اذیت و غم میں برابر کی شریک گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. یہ ارشاد کب تھا؟ جبکہ پچھلی دفعہ میں نے یہ بات بتائی تھی، حضرت خدیجہ کے فضائل بتائے تھے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم، پہلے بتائے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی تھی، اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ بھی ہوگا حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھی. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تھوڑا یاد کریں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، سب سے پہلے کون تھا جس نے تسلی دی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور انہوں نے کیسی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی انہوں نے. اور سب سے پہلے اسلام لانے والی کون تھی؟ خدیجہ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہوگا جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے گا، کون میری بات سنے گا، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ہوں جو آپ کی بات سنوں. اور ان کے فضائل میں ایک یہ بھی بات بہت مشہور آتی ہے کہ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے زبان نہیں چلائی تھی، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی. یعنی اتنی زیادہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ کرنے والی تھی، اور کبھی کسی چیز پر تنگ نہیں کیا تھا. جیسے ہوتا نا بیویوں کا کام ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی ضد کرنا یا کسی چیز کے اوپر تنگ کرنا، کبھی ایسا نہیں انہوں نے کیا تھا. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیب ابی طالب میں وہ ایک پیالہ تھا جو ٹوٹ گیا تھا،
اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے میں اتنی مصیبتوں میں پڑ گئی، یہ ہو گیا. حالانکہ یہ امیر ترین عورت تھی مکہ کی، ایک بزنس وومن تھی، اور ان کے میں نے بتایا تھا نا کہ کتنے لوگ ان کا سامان تجارت لے کر جایا کرتے تھے. تو ان کی بہن جب حالہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، یہ آپ کو بات بتائی تھی میں نے یا نہیں؟ لاسٹ ٹائم بتائی تھی کہ جب حضرت حالہ آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں وزٹ کرنے ملنے کے لیے، تو انہوں نے جب دروازے پر دستک دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم لیٹے ہوئے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدیجہ آ گئی، کہ دستک سے پہچانا خدیجہ کی بہن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مطلب اپنی بیوی کے گھر والوں کی رسپیکٹ اور اتنی زیادہ ان کے لیے اکرام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کس وجہ سے تھا؟ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی اسے. آپ دیکھیں جب بیویاں ظاہر سامنے ہوتی ہیں، زندہ ہوتی ہیں، تو پھر تو بہت سارے آدمی محبت کرنے والے بہت محبت کا دم بھر لیں گے، خوش آمدید بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب بیوی دنیا سے چلی جائے پھر کوئی اس کو یاد رکھے جبکہ اس کو اور بیویاں بھی مل چکی ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کب تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہیں گے؟ آپ کو اللہ نے اس سے بہتر عورتیں دے دی، یعنی وہ تو ایک بیوہ عورت تھی، آپ سے ایج میں اولڈر تھی، ان کا اشارہ اپنی طرف تھا کہ آپ کو اللہ نے ان سے بہتر عورت دے دی ہے اور آپ ان کو یاد کر رہے ہیں ابھی تک. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پہ ایمان لے کر آئے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے اپنے مال لا کے ڈھیر لگایا دیا تھا، اتنی اشرفیاں تھی، زمین سے لے کے اوپر تک ایک ڈھیر لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چھپ گئے تھے. اتنا اپنا مال لا کے اپنے غلاموں کو کہا تھا کہ یہاں پہ ڈھیر لگا. کیا آپ کیوں غم کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کچھ لوگ ہیں جو اتنے غریب ہیں اور میں ان کی مدد نہیں کر سکتا؟ نہیں، میرا مال حاضر ہے. انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے اس عورت کے ذریعے مجھے اولاد دی، کسی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں تھی. تو کتنا ان کا مقام اور مرتبہ تھا. ان کے فضائل میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے یا کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، کہ جس کو رب سلام کہے اس کی شان سوچے گے کیا ہو. ایک ابو بکر صدیق تھے جن کو رب نے سلام بھیجا تھا، اور ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو رب نے سلام بھیجا. اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تکان. کہ آپ نے دنیا میں اتنی تکلیفیں سہ لی ہیں لیکن آپ کو وہاں کے اس گھر کی خوشخبری ہے. یہ وہ بیوی ہیں کہ بدر میں جب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے بھیجے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہار آیا جس کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں ہار کو دیکھ کے؟ فرمایا یہ خدیجہ کا ہار ہے، جب زینب نے بھیجا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو یہ خدیجہ کا ہار ہے. اتنی زیادہ محبت حضرت خدیجہ سے تھی کیونکہ وہ صرف بیوی نہیں تھی، وہ ایک سپورٹر تھی. انٹرن گھر کے اندر سوچے ایک آدمی باہر کی کتنی بھی مشکلات سے آئے، جب وہ گھر آئے اور اس کو وہاں پہ سکون ملے اس کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کو جو نعمتیں ملی ہوں ان میں نیک بیوی سب سے بڑی نعمت ہے، کسی کو نیک بیوی مل جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام تھا. پھر دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے اور ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے تھے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رفت طاری ہو جاتی کہ بعد میں تک ان کا ذکر کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں ان کو یاد کر کے. بیویوں کی کمی نہیں تھی، بعد میں تو اور بیویاں بھی مل گئی. لوگ کہتے ہیں آج اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید مال کے لیے اس سے شادی کی تھی، تو اگر مال کے لیے کی ہوتی نا تو بعد میں ایسے یاد نہ کرتے. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک عورت کے لیے کہ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرے. یہ مقام ہے. اس سے
سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب انسان برے دنوں میں یا مشکل کے دنوں میں کسی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر دیتا ہے. جو دینیاں بعد میں آئیں وہ اس وقت آئیں جب دین ابھی اسٹیبلش ہو گیا ہوا تھا, ابھی حالات بہتر, لیکن حضرت خدیجہ اس وقت تھی جب مشکل ہی مشکل تھی. اور آپ سوچیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نبوت کی ذمہ داری پڑی تو کین یو جسٹ امیجن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن, سارا وقت, سارا مال, ساری ایفرٹ کس میں گزرتی ہوں گی؟ اس دین کی نشر و اشاعت میں. کیا گھر میں ٹائم دیتے ہوں گے یا کیا گھر کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے یا کس طرح, ان کی تو ساری زندگی جیسے دین کی خاطر انہوں نے قربان کر دی تھی. آپ اس وقت میں دیکھیں کئی بیویوں وہ کتنی شکایت کریں, یہ کیا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہ گیا, اور آپ نے کیا ایک ہی ویژن کو پکڑ لیا, یا آپ کیا ہر ایک ہی چیز میں بزی ہو گئے اور سارا اپنا مال لوٹا دیتے. آج سوچیں کوئی آدمی اتنا ڈونیٹ کر کے آ جائے کہ آپ کے پاس سیونگ میں سے چلو آدھی سیونگ دے آئے تو بیوی کا کیا ریئیکشن ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چیز کے اوپر روک نہیں لگائی, سب اللہ کے راستے میں قربان کیا. اور اس وقت میں حضرت خدیجہ کا ساتھ کھڑے ہونا بہت بڑی بات ہے. اور جب یہ دنیا سے چلی گئی تو سوچیں, ایک اگر آپ کے ذہن میں کوئی اپنی آج کی اس میں دیکھیں, آواز نہیں آ رہی جی, اب آ رہی ہے آواز الحمدللہ. اگر آپ آج کی اپنے رشتہ داروں میں کسی میں اگر آپ کو کسی کا پتا ہو کہ کسی کی بچوں کی ماں فوت ہو گئی اور آدمی اکیلا رہ گیا, کتنا مشکل ہوتا ہے نا. باپ فوت ہو جائے تب بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں, لیکن جب ماں فوت ہوتی ہے نا تو لوگ بھی دیکھ کے روتے ہیں کہ ہائی یہ بچے اب کیسے پلیں گے, کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حضرت فاطمہ چھوٹی تھی, گھر کی ذمہ داری بھی ہے, باہر کا کام بھی ہے, ایسی صرف پارٹنر ہی نہیں چلی گئی, بچوں کی ماں بھی چلی گئی. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہم نے کئی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہنستے بھی نہیں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اب گھر سے نکلا کرتے تھے, بہت کم لوگوں کو دکھائی دیتے تھے اور بہت خاموش ہو گئے تھے. لیکن ایک بات جو بہت اہم میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آج حضرت خدیجہ فوت ہوئی ہیں تو اگلے دن سے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا. یہ نہیں کہ اب غم مناتے جا رہے ہیں اور چھٹیاں لے لی ہیں اور اتنا بڑا صدمہ آ گیا تو اب کیسے کام کریں. ہم تو اللہ معاف کرے چھوٹی سی چیز کے اوپر ہی نا کتنے کتنے دن کی چھٹیاں, اب چھوڑو قرآن اور چھوڑو یہ, اب دین کے تو کوئی بات کو یاد ہی نہیں آتا, حتیٰ کہ نمازیں تک چلی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈیکیشن دیکھیں اور ان کی ذمہ داریاں دیکھیں, کتنی بڑی ذمہ داری اب ان کے اوپر اگین پڑ گئی تھی. اور اب یہ حال تھا کہ ابو طالب کا دنیا سے جانا ایسے تھا جیسے سمجھ لیں کہ ایک ورڈ آپ کو یوز کروں گی اس لیے تاکہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, مطلب ایگزیکٹ وہ نہیں, صرف آپ کو اگزامپل دینے کے لیے. جیسے سمجھ لیں کوئی بندہ کسی جگہ پہ انلیگل ہو جائے, انلیگل ہو جاتے ہیں, کیا اس کا سٹیٹس رہتا ہے, وہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا. اب کیا تھا جب ابو طالب فوت ہوئے ہیں, اب یہ آگے ہم پڑھ لیتے پھر آپ کو بتاتی ہوں. غم ہی غم, ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا طومار بن گیا, یعنی ایک کے بعد ایک مصیبتوں کے پر مصیبتیں, طوفان ایک بن گیا تھا. ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے, دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے, چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو. انسان سینسیٹیو ہو جاتا ہے نا, جب غم اتنا پڑتا ہے تو انسان کو نا چھوٹی سی چیز بھی دکھ دینے لگتی ہے. یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی, جس سے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی. تو آپ نے ان سے کہا بیٹی نہ رو, اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو, یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی ان کے انتقال سے پہلے کوئی ایسی انہوں نے چیز نہیں کی تھی جو مجھے اتنی زیادہ ہرٹ کی ہو, until the day came کہ ابو طالب کا انتقال ہوا. اس کے بعد تو ایسے ہو گیا تھا
ایک تو سب سے پہلی آپ یہ بات سمجھے کہ اب بنو ہاشم کا سردار کون ہے؟ نہیں، ابو جہل تو بنو مخزوم سے ہے. ابو لہب کیوں؟ ابو لہب جو تھے، عبد المطلب جو ہے، عبد المطلب کے جو جتنے بیٹے ہیں، کتنے بیٹے تھے عبد المطلب کے؟ 11 بیٹے. ٹھیک ہے. اب ان 11 بیٹوں کے اندر سے 7 جو ہیں وہ آلریڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اس سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب کتنے رہ گئے؟ 4. ٹھیک ہے. ان 4 میں کون کون ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہو گئے 2 مسلمان. ابو طالب اور ابو لہب. ابو طالب اب فوت ہو گئے، ایک ہی کافر بچ گیا، ظاہر اسی کو بنائیں گے نا. تو ابو لہب بن گیا سردار. جب ابو لہب سردار بن گیا ہے تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ واٹ اٹ مینس، کیونکہ ایک آدمی کی پروٹیکشن کس طرح ہوتی تھی، حفاظت کیسے ہوتی تھی، اس قبیلے کی پروٹیکشن اس کو جب ملتی تھی. اور جو سردار ہوتا تھا ظاہری بات ہے وہی ایک شیلڈ ہوتا تھا، وہ اس کے جو فیصلے ہوتے تھے. اب جو سردار اگر چاہتا تھا تو کسی کو، جس کو کہیں گے ایکسپیل بھی کر سکتا تھا قبیلے سے. ابو لہب نے سردار ہونے کی حیثیت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مجھے حق ہے یا نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دوں. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل آپ کو حق ہے، کیونکہ قبیلے کے رواج کے مطابق آپ اس کے مجرم ہو چکے تھے، اس قبیلے کے مجرم تھے ان کے مطابق. تو ابو لہب نے چند دن کے بعد آپ کو قبیلے سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا. یہ ہوا تھا. سوچیں کوئی دکھ ایک نہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے غم ہوئے نا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب، کہا جاتا ہے ان کے درمیان تقریباً 40 ڈیز کا ڈفرنس تھا. بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ ابو طالب پہلے فوت ہوئے تھے اور خدیجہ بعد میں، بعض جگہ پہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ پہلے فوت ہوئی تھی. اینی ہاؤ 40 ڈیز کا ڈفرنس تھا، آگے پیچھے یہ دونوں اموات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈسٹریس میں تھے، اتنے غم میں تھے کہ ابو لہب اب وہ سردار بنا. اور پہلے باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی، لیکن آپ کے اوپر جب رسپانسبلٹی آتی ہے تو حمیت اور وہ بھی جاگ جاتی. تو وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ اتنے غم میں ہیں، اس میں ہیں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا. جیسے آپ ابو طالب کے وقت میں تھے، ابو طالب آپ کی سپورٹ کرتا تھا، ویسے میں آپ کی سپورٹ کروں گا. اور آپ نہ ایک قدم آگے تو نہ ایک قدم پیچھے، آپ جو کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہے. یہ بھی ہوا. لیکن اب دیکھ لیں، آپ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون جو ہے نا یہ ابو جہل. اب جب یہ اس نے اعلان کیا تو لوگ تو بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا ہے یہ بھی ان کے دین پہ چلا گیا. اس نے کہا نہیں، میں ان کے دین پہ نہیں گیا، لیکن چونکہ یہ میرے قبیلے سے ہیں تو میری ذمہ داری ہے. تو ابو جہل آیا، اس نے عتبہ کے ساتھ مل کے ایک پلان بنایا. اس نے کہا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی پناہ سے یا حفاظت سے نکالا جائے. اس نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا انجام ہوا ہے عبد المطلب کا، جا کے ذرا پوچھو. تو اچھا اب دیکھیں، اصل تو عبد المطلب ہی ہے نا جن کی وجہ سے یہ ساری حفاظت ملی ہوئی ہے. قبیلہ تو وہاں سے چل رہا ہے نا، وہی ان کے آبا بڑے، اور اس وقت تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی بڑے کو آپ کوئی ڈسریسپیکٹ کریں. تو ابو لہب نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ بتاؤ میرے باپ عبد المطلب کا کیا انجام ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. تو وہ پھر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، آ گیا وہ. تو ابو جہل نے پوچھا کہ کیا کہا ہے اس نے. کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ. کہتا بے وقوف، اس کا یہی تو مطلب ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ جہنم میں، آگ میں. ہاں، اور اس کا یہی تو مطلب ہے، اور کہاں ہے وہ. تو ابو لہب کو تو پھر بڑی غیرت آئی. تب اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ختم آپ کے پاس، اب کوئی سپورٹ نہیں. یہ تقریباً 20-25 ڈیز ہارڈلی یہ اس نے اپنی حفاظت کا کہا. 20-25 ڈیز، اس سے زیادہ نہیں. تو اب اس نے کہا کہ واللہ میں تمہیں اب پروٹیکشن نہیں دوں گا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب اس نے سمجھ میں خارج کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیل کر دیا ہے اس قبیلے سے، تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہے تو کوئی خون بہا نہیں لیا جائے گا. فری فار آل. اگر کوئی چاہے تو پکڑ کے غلام بنا لے. یعنی اب سر سے چھت اٹھ گئی.
کوئی پروٹیکشن کسی قسم کی بھی نہیں. وہ بھی چرچا ہے کتنا فرق ہے. اور تو اس کا خون بھی معاف ہو جاتا تھا جو قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا, اور ہر شخص کو حق ہوتا تھا چاہے جو مرضی اس کو نقصان پہنچائے, جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کرے, چاہے قتل کرے, چاہے کچھ بھی کرے. اب یہ جو بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ ایک کسی نے ایسی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی ڈالی, تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوگی. 51 ایئر, 10-11 سال ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے. اور کیا ہوتا تھا, مکہ کے کوئی بھی ٹین ایجر لڑکے جو ادھر ادھر پھرتے, جن کی آج تک جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کوئی بات کرتے, اب کیا ہوتا تھا, ادھر سے پکڑ لیتے تھے, پکڑ کے ایسے کھینچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پھٹ جاتے, کہتے ہیں ہاں بتاؤ کون کون اب تمہیں بچائے گا, کون بچائے گا تمہیں اب. ایک لڑکا آتا تھا اور زمین سے مٹی اٹھا کے ایسے منہ پہ پھینکتا تھا. یعنی آپ سوچیں ایک 51 ایئر اولڈ آدمی ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم درود پڑھے نا تو اس درود کے اندر بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ اس نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی, بہت قربانیاں دی, اور ہم نہیں حق ادا کر سکے نہ ان کے دین کا جو ہمارے پر ذمہ داری ہے, اور نہ ہی ان کو ڈیفینڈ کرنے کا, ان کی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کا, کہ جب دشمن اتنی باتیں بولتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہی نہیں کہ آج ہم کچھ بتا سکیں کہ یہ نبی کون تھے. تو اور کوئی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا گزر رہے ہیں, جا رہے ہیں, جو مٹی پھینک کیا اس طرح کیا, جب گھر پہنچے ہیں تو گھر کے دروازے کے آگے کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا, اور ہیومن ویسٹ اور اینیمل ویسٹ سارا ڈھیر دروازے کے آگے لگایا ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے تھے, اور پھر دیکھتے تھے کہ سارے محلے والے اپنے دروازوں سے کھڑے دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہے, اور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا تھا جس میں کوئی تکلیف نہ ہو, کیونکہ اب ہر ایک کی ضرورت ہو گئی تھی. پہلے سب کو ڈر تھا کہ ایک سردار ہے جو اس کے ساتھ ہے, ہم نہیں کر سکتے, یہ اشراف میں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بہت باعزت قبیلہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوڑا ہٹاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ کیا ہمسائیگی کا بس یہی حق ہے, کیا ہمسائیگی کا بس اتنا ہی حق ہے کہ تم ایسے میرے ساتھ کر رہے ہو. تم وہ لوگ ہو جو کعبہ کی متولیت ان کے پاس تھی, جو حاجیوں کا پانی پلانے والے ہو, جو اتنے حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہو, تم وہ لوگ ہو, اور آج تم یہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے تمہیں میرے ساتھ اتفاق نہیں ہے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے. اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں, تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا نا, یہ پڑھ لیا کہ ایک بچی کون سی بیٹی تھی, وہ چھوٹی بیٹی ہے حضرت فاطمہ. اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں فوت ہو گئی, ایک باپ ہے ان کے پاس دنیا میں, اور وہ باپ گھر میں داخل ہو رہا ہے, اور کس طرح سے کہ مٹی سے اٹے پڑے, کوڑا ہے جو ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے, اور گریبان پھٹا ہوا ہے. اس طرح باہر سے ہیں تو انہوں نے پیالہ لیا جلدی سے اور ایک کپڑا لیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے صاف کرنے لگے, اور ساتھ رو رہی ہیں. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم کیوں روتی ہو, اللہ میری حفاظت کرے گا, اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا. تو ابو طالب, بابا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ابو طالب کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا. اور پھر حضرت سودا, پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی. وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر کے عقد میں تھی. یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے. حبشہ کو ہجرت کی تھی, پھر مکہ پلٹ آئے تھے. مکہ میں ہی سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا. جب ان سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. چند سال بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی. یہ تھی بہت بڑی عمر کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی اسی لیے کی تھی کہ ایک میچور عورت چاہیے تھی جو بچوں کو بھی دیکھ سکے. اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی. اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی.
3 साल बाद मदीना पहुंचकर शव्वाल सन 1 हिजरी में इन्हें रुखसत किया गया। उस वक्त इनकी उम्र 9 बरस थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी और उम्मत की सबसे फकीर औरत थी। इनके बहुत फजाइल और मनासिब है। इनकी आपको पता है कि इनसे जितनी अहादीस इनसे रिवायत हुई है, बेशुमार अहादीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रिवायत की। उनका ज़हन बहुत अच्छा था और जो बात सुनती थी उसको याद कर लेती। अब क्या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में। अब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इससे पहले इसकी बात आपको बताऊं कि अब चूंकि मक्का में रहना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, कोई बंदा किसी दिन पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम बना सकता था, कोई बंदा कत्ल कर सकता था, कोई बंदा नुकसान पहुंचा सकता था, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि प्रोटेक्शन से निकल गए। अब क्या है, अब इस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करने का सोचा। किस तरफ हिजरत करने का सोचा? ताइफ की तरफ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुश्मन जो थे, आपको चूंकि कोई भी गजन पहुंचा सकते थे, और उसी जमाने में कुछ लोग उम्रा करने के लिए मक्का आए हुए थे कुरैश वालों ने, उनमें से एक शख्स को कुछ रकम देके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए मुकर्रर कर दिया कि हम खुद नहीं कत्ल करते तो ऐसा करते हैं कि, हालांकि ये बात इतनी इम्पॉसिबल थी, वो लोग तो हमेशा डिफेंड करने वाले होते थे, अपने कबीले के लोग खुद ही पैसे दे रहे हैं कि तुम इनको कत्ल कर दो, ताकि लोग कल को ये ना कहें देखो अपने कबीले के आदमी को उन्होंने खुद ही कत्ल कर दिया। ये भी उनको लिए गैरत का मसला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आप रात की वक्त ही हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को लेकर, ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, और मक्का से रवाना हो गए और ताइफ का रुख किया। ताइफ ही क्यों गए? नजदीक था, सबसे करीब था और बिग सिटी था, बहुत बिग सिटी था। दूसरी एक और वजह क्या थी कि मक्का और ताइफ समझ लें कि ट्विन सिटीज कह लें, बड़े बड़े शहर, मक्का भी बहुत बड़ा था और ताइफ भी बहुत बड़ा था, और ये एक दूसरे को जानते थे क्योंकि करीब जो थे। आपस में इनके कई दफा अमन के भी मुआहदे होते थे, कई दफा दुश्मनी भी इतनी बढ़ जाती थी कि हद से ज्यादा, अगर दुश्मनी होती तो बेइंतहा हो जाती कहीं, क्योंकि राइवलरी है ना, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी बड़ी होती। तो ताइफ जो था वो मक्का के जनूब में था और समुद्र की सतह से 1800 फीट बुलंद था और बहुत ग्रीन था। मक्का के अक्सर जो दौलतमंद लोग थे वहां अपना बाग और मकान रखते थे, जैसे हम समझे कोई रिजॉर्ट है, ठीक है, यहाँ से आप ये इधर को चले जाएं, पोकोनोस वगैरह में हमने मतलब एक घर रखा हो, एक कोई जगह रखी हो, वहां पे छुट्टियों में हम जाते हो, तो इस तरह मक्का वाले लोगों के लिए एक रिजॉर्ट था। और वो जगह आज भी बहुत सब्ज़ो शादाब है, 2 पहाड़ों के दरमियान है ताइफ। तो अब चूंकि ताइफ के लोग मालदार थे, इसलिए यहाँ के लोगों को इल्म हुनर के लिए भी वक्त मिल जाता था, बहुत मतलब एजुकेटेड भी थे यहाँ के लोग, बहुत स्किल्ड भी थे। और अरब का एक वाहिद तबीब था हारिस, जो भी ताइफ में रहता था, ये अभी बुक में नहीं है, ये मैं बुक से नहीं पढ़, जिसने ईरानियों से मेडिसिन सीखी थी, तो बहुत बड़ा समझ लें मेडिकल डॉक्टर भी उनके पास था। और इस जमाने का जो मशहूर अरब नजूमी था अमर बिन उमैया, वो भी वहीं रहता था, ताइफ का रेजिडेंट था। और ताइफ का मतलब क्या होता है पता है? ताइफ का मतलब होता है दीवार, क्योंकि ये एक जस्ट वन सिटी था जो एनसर्कल्ड बाय वॉल था, यानी इसके गिर्द दीवार बनी हुई थी, मैसूर था दीवार के अंदर, तो नहीं, इन्होंने दीवार बनाई थी, तो इसलिए इसको ताइफ कहते हैं। अच्छा, अब आप सिचुएशन ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के ताइफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ताइफ खामोशी से जाना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, एक बंदे को कि हायर कर दिया है कि वो कत्ल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब क्या है, बिल्कुल खामोशी से, हालांकि ताइफ को इतना दूर नहीं था, लेकिन 1-2 दिन की पैदल डिस्टेंस तो था। तो अब सवारी तक भी नहीं ली, इसलिए कि अगर सवारी लेंगे लोगों को पता चल जाएगा कहीं जा रहे हैं, ये सवारी तक भी नहीं, खामोशी से हजरत ज़ैद के साथ चले गए, हजरत ज़ैद के साथ, हजरत ज़ैद। अच्छा, अब वहां आप पहुंचे हैं, एक बात और आपको बता दूं कि ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ-अजदाद में से कोई दूर पार की रिलेटिव एक औरत जो है, वो ताइफ के सरदारों में से एक के साथ उसकी शादी भी हुई थी।
طائف میں جو قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ شاباش، بنو ثقیف. ٹھیک ہے. اچھا، اب طائف کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ تھے، وہ 3 سردار تھے. یہ 3 سردار 3 بردرز ہیں، 3 بھائی تھے. ان کا باپ جب مر گیا تو انہوں نے کہا ہم اب آپس میں کیوں لڑیں، تو ہم آپس میں مشورے کے ساتھ نا سرداری کو یعنی شیئر یا کر لیتے ہیں، آپس کے اندر ایک مشورے کے ساتھ چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سرداروں کے پاس گئے. وجہ کیا ہوتی تھی ایلیٹ کے پاس جانے کی؟ وجہ کیا؟ وہ کر لیں گے. شاباش. وہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو عوام تو ویسے ہی اندھی ہوتی ہے نا، وہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں پلیئر مسلمان ہو گیا، فلاں سیلیبریٹی مسلمان ہو گیا، فلاں وہ گورنر مسلمان ہو گیا، فلاں منسٹر، تو وہ تو پیچھے ویسے ہی چل پڑتے. تو اس زمانے میں بھی دیکھیں یہ بڑے بڑے سردار تھے، لوگوں نے تو ان کو فالو کرنا تھا. تو سب سے پہلے ان کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر انہوں نے میری بات مان لی تو ساری بستی میری بات مان جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس گئے. اب ہم پڑھتے ہیں بک سے. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی مدد کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں پیدل گئے تھے؟ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے. راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا چلو اب ہم بس بھاگ رہے ہیں تو بس اس بات کو تو بھول ہی گئے کہ اسلام کی کیسے جلدی جلدی پہنچو وہاں پہ. نہیں، راستے میں بھی اسلام کی دعوت. یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا. قصد کا مطلب کیا؟ ارادہ کیا، یعنی ان کی طرف گئے. انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا. اب انہوں نے کیا جواب دیا تھا تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ ایک کا نام تھا عبد، ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب. اور یہ عبد جو تھا نا یا لیل بھی اس کا نام کہتے ہیں، یہ ہے وہ جس کے گھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹینٹ ریلیٹو ان کی شادی ہوئی تھی، تو دور پار کی ایک رشتے داری بھی ہو گئی نا. تو تینوں نے بہت بری جواب دیے. ایک نے کہا خدا نے کعبہ کی بےزتی کے لیے تمہیں نبی بنا کے بھیجا تھا، اور اس نے کہا کہ میں تو اگر مجھے پتا چل گیا نا اگر یہ حد ہو گئی کہ تمہیں نبی بنا کے بھیجا، میں تو جا کے کعبہ کا پردہ پھاڑ دوں گا. دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور رسول بنانے کے لیے ملا نہیں؟ تیسرے نے کہا اگر تم رسالت کے دعوے میں سچی ہو، تو اس نے کہا میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تم رسالت کے دعوے میں سچے ہو تو تم سے بات کرنا بڑی بے ادبی کی بات ہے، بھائی تم تو اتنی اونچی چیز ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا میری شان کے خلاف ہے کہ میں جھوٹے سے بات کروں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کے دوسروں کا قصد کیا. چلو عام عوام میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان لے. یہ بعد میں نا جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے کیونکہ طائف جو ہے بعد میں فتح ہو گیا تھا، تو بعد والوں نے پھر بتایا کہ ہم دیکھتے تھے اس وقت کوئی نہیں مسلمان ہوا. بعد والوں نے بتایا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بازاروں میں جا رہے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان کو چھوڑ کے دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی. اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے. اب ہم سمجھتے ہیں نا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، انہوں نے کہا نہیں تو اسی وقت واپس آ گئے. ایسا نہیں ہوا تھا. تقریباً 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے تھے، مختلف لوگوں سے ملتے رہے، دعوت دیتے رہے. ہو سکتا ہے یہ لوگ ہی مان جائیں، کیونکہ صرف ماننے کی بات نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیں کٹ آف کر کے آ گئے تھے پیچھے کا. وہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، اتنے دن ہو گئے کدھر غائب ہے، اچھا چھوڑ کے جا چکے. اب ناؤ پہلے تو ایک گرے ایریا کا تھا نا کہ پتہ نہیں ہے، ابو لہب نے کہا تو ہے لیکن ابھی کسی کی ایسی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب چلے گئے اٹ مینس کٹ آف، یہاں سے جا چکے، فنش، سمجھ لیں مکہ سے تعلق توڑ دیا. تو اب 10 دن گزارتی ہے لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں اور باشوں اور غلاموں کو شے دے دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سرداروں کو یہ کہا تھا جاتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو کم از کم اتنا کرنا کہ قریش کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ میں تمہارے پاس آیا. کیونکہ اگر ان کو پتہ چل گئی تو کیا اس کا مطلب ہونا تھا کہ اور ان کو شے مل جاتی. دیکھو وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو کے آ گئے.
انہوں نے اپنے بچوں اور اوباشوں اور غلاموں کو شہ دے دی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کی دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بدزبانیاں کرنی شروع کر دی. پھر پتھر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے, جوتے خون سے تر ہو گئے. اتنا زخمی کر دیا تھا, اتنے پتھر برسائے کہ جوتے خون سے تر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے اور یہ لوگ پیچھے لگ گئے, جس سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے, ان کے سر پر کئی زخم آئے. حماقت کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, حتیٰ کہ میں ایک جگہ کا نام ہے کرن المنازل, وہاں تک پہنچ گیا. اس کی ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے, مگر فرمایا کہ میں وہاں تک پہنچ گیا جو 7-8 مائل آؤٹ سائڈ طائف تھا. مجھے اتنا بھی نہیں پتا چلا. مطلب جب انسان ایک شوق میں آ جائے نا, سوچے کہ ایک انسان کتنی امید لے کے گیا کہ مجھے یہاں پہ پناہ ملے گی اور میں یہاں پہ رہوں گا, لیکن آگے وہاں پہ جو رسپانس ملا وہ اس قدر برا تھا, اس قدر سخت رسپانس ملا کہ جو بہت, جس کو کہیے بہت ہرٹنگ تھا. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے لیے سب سے مشکل دن نا طائف کا دن. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس لیے پوچھا تھا کہ احد کے دن اس وقت گزرا تھا, اور احد میں آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر یعنی فزیکلی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل دن تھا کہ دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے اور وہ اس ڈر پہ تھے کہ آپ کو شہید کر دے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن کو نہیں کہا کہ وہ بہت سخت تھا, طائف کے دن کو فرمایا کہ یہ دن میرے لیے بہت سخت تھا, کیونکہ اس دن میں آپ اندازہ کریں کہ صرف ایک فزیکل ٹارچر نہیں تھا, ایک سائیکولوجیکلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری تھی وہ بہت سخت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم سے مجھ کو بہت سی تکلیفیں پہنچی, مگر میرے اوپر سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جس دن میں نے اپنے آپ کو طائف کی اب یا لئی کے بیٹے کے سامنے پیش کیا اور اس نے مجھے نہایت برا جواب دیا. تو جب یہاں پہ پہنچے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی تھی, اور یہ بھی آپ کے دور کے کزنز لگتے تھے, عتبہ اور شیبہ ربیہ کے بیٹے تھے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ لوگ آؤٹ سائڈ مکہ باغ وغیرہ خریدتے تھے, تو ان کا یہ باغ تھا, اور یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی. آپ نے سمجھ لیں وہاں پہ جا کے اپنی جان بچائی. اتنے لوگ اتنی دور تک پیچھا کرتے ہوئے باہر تک آ گئے, طائف سے بھی نکل کے, کہ ہم نے آج چھوڑنا نہیں. اور یہ انہوں نے شہ دی تھی. یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ نا انفلوئنس ہونے شروع ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, تبلیغ سے, تو انہوں نے کہا یہ تو مصیبت یہاں پہ بھی نہ ہمارے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے تب شہ دی کہ اب یہ ایسے لڑکوں کو اور اوباشوں بدماشوں کو کہ تم لوگ ان کے پیچھے لگو اور ان کو اب چھوڑنا نہیں. تو یہاں پہ پناہ لی. اب وہ دیکھ رہے تھے, دونوں جو آدمی تھے نا عتبہ اور شیبہ, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. اس وقت ان کو بھی ترس آ گیا, لگے دشمن تھے ان کو بھی ترس آ گیا کہ ان کی یہ کیا حالت ہو گئی. اور ایک اپنے قبیلے کی حمیت بھی تھی. ظاہر ہے قبائل کی حمیت ہوتی تھی نا کہ دیکھو ہمارے بندے کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہتا ہے. اللہ, آپ نے شاید کسی فقیر کو بھی ایسے کبھی نہ دیکھا ہو کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو گیا ہو. کبھی میرا نہیں خیال کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کے انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے, کمزوروں کی دعا, بے کسوں کی. اور وہ دعا یہ ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, اے اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت تیری آگے کرتا ہوں. اور کس کے آگے کریں گے, پھر بھی اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے. اللہ میں اپنی بے بسی کی, اپنی کمزوری کی شکایت تیرے آگے کرتا ہوں. وقت قلت حیلتی, اور اپنی بے بسی کی, اس قلت کی. وہوانی علی الناس, اور اللہ لوگوں کے آگے جو میری بے قدری ہو رہی ہے اس کی بھی شکایت تیرے آگے کرتا ہوں. یہ لوگ جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے سامنے شکایت کرنا, گلا شکوہ کرنا
دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو انسان یہ کہتا ہے نا اللہ میرے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا, ایسا میرے ساتھ ہی ہونا تھا, میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا. یہ جو ہے نا یہ حرام ہے, یہ گلا شکوہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایک گلا شکوہ وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ میں کدھر جاؤں, جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا, انما اشکو بستی و حزنی اللہ. یوسف علیہ السلام جب کھو گئے تھے انہوں نے کہا اللہ میں اپنا گلا تیرے ہی آگے رکھتا ہوں. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ گئے ایک دیوار کے سائے میں, اس باغ میں آ کے پناہ لیا. وہ ہجوم چلا گیا, اس وقت جوتے ہیں کہ خون سے بھرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں, اور اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں اللہ میں اور کس کے سامنے بولوں, میں اپنی شکایت تیرے آگے رکھتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو رب ہے کمزوروں کا. اللہ جو بھی بے بس اس کا رب تو ہے. وانت ربی لا من تخیلنا, اور تو ہی تو میرا بھی رب ہے. اللہ میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. الا بعید جو دور ہے, یا جہبنی جو کہ میرے ساتھ سختی کر رہا ہے. ان دور والوں کے پاس تو مجھے حوالے کر رہا ہے جو میرے سے سختی کر رہے ہیں, یہ دور والے تھے نا. ام الا عدو ملکتہ امری, یا اس کے پاس یا ان کے جو میرے دشمن ہیں ان کو تو نے میرے کام کا مالک بنا دیا ہے, ان کے حوالے مجھے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں علم یکم بکا علی غضب فلا ابالی, اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو کیا فکر تھی کہ اللہ تو کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہو گیا جو یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, کہیں میرے سے تو نہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی کہ یہ سب کچھ. جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے نا دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, میری کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے یہ سلوک میرے ساتھ ہوا, کہیں تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا, تو نے تو مجھے کہیں چھوڑ نہیں دیا. اگر تو نہیں ناراض ہے نا تو پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ پھر اللہ کی مرضی جس کے اوپر چاہے جو امتحان ڈال دے, اللہ پھر نہیں پرواہ, تو نہ ناراض ہونا. ولیکن عافیتک ہی اوسع الی, لیکن اللہ اگر تو میرے اوپر عافیت بھیجتا نا یہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگی. یعنی سبحان اللہ دعا بھی ساتھ کر دی کہ لیکن اللہ میں تیری یعنی عافیت کا طلبگار, اگر تو میرے لیے آسانی کر دیتا نا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. یا اللہ یعنی تیرا جی چاہے کسی کو بھی آزما لے, تیرا جی چاہے کسی کے اوپر بھی سختی کرے, کسی کے اوپر بھی چاہے نرمی کرے, لیکن اللہ اگر تو آسانی کر دیتا ہے نا تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے, وہ میرے لیے آسان ہے. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات, میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے جس سے اندھیرے روشن ہو جاتے, میں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, سبحان اللہ, اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے. من ان ینزل بی غضبک, کہ تو مجھ پر غضب نازل کرے, میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. او یحل علی سخط, او یحل علی سخطک, اور یا اس چیز سے کہ تیری ناراضگی میرے اوپر آئے. لک العتبی حتی ترضی, اللہ مجھے تو تیری رضا چاہیے, تیری رضا چاہیے. ولا حول ولا قوت الا بک, اور اللہ کوئی قوت کوئی طاقت کوئی زور نہیں مگر صرف تیرے پاس. اللہ میرے پاس کیا طاقت ہے, سارا زور تو تیرے پاس ہے. اگر مجھے زور چاہیے بھی طاقت چاہیے بھی وہ بھی میں نے تجھ سے ہی مانگنی ہے. اللہ میرے پاس کچھ. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, اور یہ بے بسوں کی کمزوروں کی دعا کہلاتی ہے. اتنی پیاری یہ دعا ہے. اور جب یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس دعا کو سنا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیہ کے بیٹوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا, اور اپنے ایک عیسائی غلام عباس کے ہاتھ انگور کا خوشہ بھیج دیا. اور انگورا کو پتا ہے آج بھی کتنی سودنگ چیز ہے, تو انگور کا خوشہ بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا,
اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے کہ یہ بسم اللہ کیا چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ نینوا یاد ہے نا آپ، نینوا کا شہر یونس علیہ السلام کا۔ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، یہ ایک پریکٹسنگ عیسائی تھا وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے۔ اس نے کہا آپ کو کیا معلوم یونس بن متہ کون ہے؟ کیونکہ عرب والے یونس علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، ان کو یہ نہیں پتا تھا نینوا سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید اس پر یونس بن متہ کا واقعہ تلاوت فرمایا، قرآن سے جو یونس بن متہ کا واقعہ حضرت یونس کا وہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے جب عداس نے یہ سنا نا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چورنا شروع کر دیا، اور اس لیے کہ یہ اپنے راہبوں کا ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ باتیں تو وہ ایک نبی صرف جان سکتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اسے سن کر عداس مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ تو آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، وہ جو دو مالک تھے عداس کے، جب انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو چوم رہا ہے ان کے پیر اور ہاتھ اور پیر، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا اس کے ہاتھ پیر چوم رہے تھے؟ نے کہا اس نے جو مجھے باتیں بتائی وہ نبی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ اس نے تیرے اوپر بھی جادو کر دیا ہے، وہ تو تیرا دین تو اس سے بہتر ہے، تم کیوں اس کے اوپر ایمان لے آئے؟ اور کہا جاتا ہے کہ بدر میں یہ دونوں جو آدمی تھے عتبہ اور شیبہ یہ ہلاک ہو گئے تھے، اور انہوں نے بدر میں جاتے وقت عباس سے کہا تھا کہ چلو تم، اس نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس آدمی کے خلاف جا کے لڑوں، وہ تو ایسا ہے اس کو تو پہاڑ بھی اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے، میں نہیں اس کے خلاف جا کے لڑوں۔ حالانکہ ایک غلام کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا اپنے آقا کو، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، اور یہ دونوں مالک جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ آپ نے اس سے دیکھا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ قریب والے تمہیں نہیں مانتے نا تو اتنی دور ایک عراق میں نینوا کا باشندہ، دیکھو وہ تمہیں مان گیا، اس نے تمہیں پہچان لیا، تو ایک وہ دن ہوگا دور دراز کے لوگ آپ کو پہچان لیں گے، نہیں یہ مانتے تو نہ مانے۔ کیسی دھارس بتائی ایک دم، وہ جو ایک وہ سائیکولوجیکل وہ تھا نا، اور آپ کو پتا ہے ایک بندے کو کم نہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت علی سے کہ ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا جائے تمہاری وجہ سے تو 100 اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسی دھارس دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکہ کی راہ پر آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا جس میں جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، ملک الجبال، آپ اسے جو حکم چاہیں کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آواز آئی، پہاڑوں کا فرشتہ تھا وہ، اس نے سلام کیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں وہ حکم دیں، اگر چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں 2 پہاڑوں کے اخشبین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ مکہ کے 2 پہاڑ سے ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پر بولا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ابھی کتنا ٹائم گزرا، یہ سارا واقعہ ہوا ہے تھوڑی دیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جو کہتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ، کہ اس وقت چاہتے تو کہتے کہ ہاں پیس دو ان کو۔ جس وقت انسٹنٹلی انسان اس وقت ایموشنل جب ہوا ہوتا ہے تو اس وقت کتنا چانس ہوتا ہے نا کہ وہ ایسی بات میں سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کرو، ان کو بھی پتہ چل جائے آج، لیکن نہیں، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سبحان اللہ اتنی یہ پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ یہ پیچھے بھاگے تھے اور خون لہو لہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جگہ پر بعد میں تو یہ جگہ فتح ہو گئی نا، اس جگہ پہ آج ایک مسجد ہے، جس جگہ پہ انہوں نے تجھے پتھر مارے تھے نا اس جگہ پہ دیکھ آج اللہ کا نام لینے والے، اور کتنی مسجدیں اس جگہ پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک بات کی کہ ان کے اوپر یعنی یہ کہہ دیا کہ نہیں ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، اس کا ہمارے اوپر بھی ایک
بہت بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنے سے. کسی کو یہ بات پتہ ہے؟ جی محمد بن قاسم جو تھے نا، محمد بن قاسم ان کی نسل سے تھے، طائف والوں کی، جن سے سندھ میں اسلام آیا اور اسلام پھیلا. یہ سارے سب کانٹیننٹ تو ہمارے اوپر تو ڈائریکٹ احسان ہو گیا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو واقعی ان کی نسل سے پیدا ہوئے وہ لوگ جن سے اسلام پھیلا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو بادل کا سایہ بھی کر دیا، کھانا بھی دے دیا، انگور وہ لائے، ایک بندہ مسلمان بھی ہو گیا، سبحان اللہ. اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیج دیے، کیسی ڈھارس بندائی. وہ پتھر کا ٹکڑا بھی دیکھا اور جو بڑا تو ان لوگوں نے لوٹایا تھا کہ اگر آپ جائیں تو طائف ضرور جائیں اور جا کے دیکھیں یہ جگہ. آج بھی وہ ایک ریزورٹ ہے. یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غم و علم کے بادل چھٹ گئے. دیکھیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہاں انسان تو وہ بھی تھے، غم ہوتا تھا، لیکن غم کو لے کے منانے نہیں بیٹھ جاؤ جب ساری زندگی بس اسی غم میں رہیں گے اور بس ایک ڈپریشن میں چلے گئے اور اس کے بعد نہیں، بس غم کے بادل چھٹ گئے. اللہ نے تسلی دے دی. آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، پھر تاکہ آپ نخلا میں جا فروکش ہوئے اور وہیں چند دن قیام فرمایا. نخلا ایک راستے میں ایک جگہ آتی ہے. اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیج دی. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تھے. یہاں پہ فجر کی نماز ہے، بعض اور جگہوں پہ ہے کہ تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایک تو بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت لمبی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ دن گزرا ہے جس میں کہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں اتنی تھکان ہوگی، پیدل آ رہے ہیں، جس میں اتنا صدمہ گزرا ہے، اور پھر تہجد کے لیے اٹھ گئے. ہم ایک شادی ہو گھر میں، مہمان آ جائیں گھر میں، تھک جائیں، ہم کبھی اٹھتے نہیں، حتیٰ کہ فجر تک چلی جائے گی تو کوئی بات نہیں کہ تھکن بہت زیادہ ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور تہجد کے لیے اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ ایک جنوں کی ایک جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے بھیجا تھا ان کو. یہ نہیں کہ وہ خود بخود ایسے ہی کہیں سے گزر رہے تھے، نہیں، اللہ نے ان کو بھیجا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا راؤٹ یہ بنایا ہوگا نا کہ میرا نبی یہاں کھڑا ہوگا اور یہ یہاں سے گزرے. سبحان اللہ. تو یہ جو جنات تھے یہ واپس اپنی قوم یعنی یہ گزر رہے تھے، کوئی سفر کر رہے تھے. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا؟ کیونکہ مکہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے. میں نے آپ کو بتایا نا مکہ کے ساتھ تو اب کنیکشن کٹ آف ہو گیا، اب ایسے داخل نہیں ہو سکتے. تو اب اس کے لیے کچھ کرنا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں چند دن قیام کیے. یہ جو قیام کیا نا اس کی وجہ یہی تھی. اس دوران اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی. اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے. اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہ ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا، چند آیتیں سورہ احقاف کی اور چند آیتیں سورہ جن کی. اور وہ کیا آیتیں تھیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا جنہوں نے سنا. اور سبحان اللہ سن کے صرف یہ نہیں کہ خود ایمان لے آئے، خود مسلمان ہو گئے، بلکہ جا کے وہاں پہ دین کے مبلغ بن گئے، تبلیغ کرنے والے بن گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کون سا ابھی اتنا سیکھا، ابھی تو ہم خود مسلمان ہو کے آئے. نہیں، جو سیکھا تھا وہی جا کے بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ احقاف 29 سے لے کے 32 آیات تک میں فرمایا، جب ہم جنات کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے، ہم لے کر آئے، بات ہم ایک جنات کے گروہ کو لائے، وہ قرآن سننے لگے، بس جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو. یعنی وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ شور مچا رہے تھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں چپ کر جو سنو، خاموش ہو جو قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے. انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے.
یعنی یہ یہودی تھے یہ جنات، انہوں نے یہ جا کے کہا ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، وہ حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ، کیسے جن تھے، اسکالر جن تھے یہ تو۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ سنا ہے اور کیسا ایمان لے کر آیا۔ اور جو شخص اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ٹھہر نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں، یہ سورہ احقاف میں اتری آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے نبی کو کہ دیکھو جنوں کی ایک جماعت نے یہ جا کے کہا ہے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں، یہ کیا مقصد تھا؟ آپ نہیں جانتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ کو اس سے تسلی بھی ہوتی ہے۔ دیکھو انسانوں سے آگے بھی بڑے جہان ہیں، اگر انسان نہیں تمہاری سنتے نا تو اس سے آگے بھی جنوں کا دیکھو ایک جہان ہے جو تمہارے اوپر کیسے ایمان لے آئے۔ تو فکر نہ کرو، یہ نہیں مانتے نہ مانے، یہ دیکھو ایک اور مخلوق آ گئی جو ایمان لانے والی۔ سبحان اللہ، اللہ نہیں اکیلا چھوڑتا، بالکل۔ اللہ نے فوراً دیکھیں جواب کیسے دیا اس دعا کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو کیسے کیسے تسلیاں آنے لگی ایک کے بعد ایک۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے۔ اچھا اب کیا تھا؟ حضرت زید پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کیسے داخل ہوں گے مکہ، کیسے داخل ہوں گے، کیا پلان ہے، کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں مجھے پتا، لیکن اللہ ہے اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ جی تو وہاں پہ آ کے ٹھہرے ہیں اور اب آپ نے کیا کیا، اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا، میں کیا کروں۔ اس نے بڑی مطلب ایک نرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے پاس میسج بھیجا تھا، ان میں ایک اخنس بن شریک۔ 3 لوگ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کیے تھے کہ جن کا آپ کو پتا تھا کہ اس کے دل کے اندر کچھ نرمی ہے، یہ اسلام کی تھوڑی کوئی ہمدردی رکھتا ہے، تو چلو اس کو پیغام بھیجو، ہو سکتا ہے یہ مجھے پناہ دے دے، کیونکہ اس وقت کسی کی پناہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو یہ اخنس بن شریک جو تھے نا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی، تو میں نہیں کر سکتا۔ اب یہ کون ہے سہیل بن عمر، یاد ہے آپ کو؟ پچھلے ہم نے اس میں نہیں پڑھا، لیکن کسی کو ویسے پتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا تو سہیل آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب سہل ہو جائے گا معاملہ، آسانی ہو جائے گی، آسانی سے ہے نا، یہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ لیکن اس وقت انہوں نے معذرت کر لی کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری کہ اس وقت پھر ایک وہ ہو جاتا کہ دیکھو 2 لوگوں نے کہہ دیا ایسے، اب چلو حبشہ کی طرف چلتے، حبشہ کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ تو آسان تھا نا، وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح رکھتا، نجاشی ایسے ہی اسلام لے آیا تھا جب اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام یہاں پہ کر سکتے تھے آپ نے کیا، جب تک کہ حالات اتنے خراب نہیں ہو گئے کہ بالکل وہاں پہ رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور دوسری آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری اس سے گزرے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی ایسا رونا دھونا نہیں، اپنی مظلومیت کے قصے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سخت ترین دن کون سا تھا، تو تب یہ بتایا، یعنی کہ خود ہی جا کے بس روتے دھوتے رہے، جیسے ہم آج ہو گئے نا، ہم جہاں جاتے ہیں تو ہم مسلمان ایسے، ہائے مسلمان یہ ہو گئے، مسلمان ہر وقت انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، دونوں میں ہمارا یہ رویہ۔ انڈیویجولی بھی ہم کیا کرتے ہیں، اپنے حالات کا ہر وقت رونا روتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہائے لٹ گئے، مارے گئے، فلاں ہو گئے، میرے حالات ایسے۔ اور جب کلیکٹیولی بھی ہمارا یہ ہے کہ مسلمان یہ مسلمان وہ،
تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے حالات گزرے، لیکن ہم کئی حدیثوں میں یہ پڑھتے ہیں، اب جو لوگ حدیث پڑھ رہے ہیں کہیں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہائے یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یا صحابہ کو لے کے بیٹھے ہوئے اور بس سارے آپس میں رو رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے. کتنا صبر تھا، کتنا صبر تھا، اور ایک شکوہ کیا تو بس اللہ سے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. تو وہ تسلیاں کیوں دے رہے ہیں کہ آپ اتنے غم میں ہیں، آپ اتنے دکھ میں ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. مگر ایسے نہیں کہ ہر جگہ جا کے اپنا مظلومیت رونا، ہائے دیکھو تو اب میری تو بیوی بھی نہیں، ہائے دیکھو میرے بچے، ہائے دیکھو میرا، نہیں، ہائے ہائے نہیں ہے. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن ابی کے پاس پیغام بھیجا. مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی. یعنی عبد مناف کے مطعم جو تھے ان کا دادا جو تھا وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد. آپ کو پتا ہے ہاشم، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، ان کے بھائی تھے. اچھا، اب ایک طرح سے دور پار کی رشتہ داری بھی ہو گئی. ویسے تو قریش کی سب کی رشتہ داری ہے، یہ سب قریش کے سب ٹرائبز ہیں، لیکن دیکھا آپ نے دوسروں کی طرف سے جواب نہیں تھا. مطعم بن ابی کے بارے میں آپ کو کچھ اور پتا؟ لاسٹ ٹائم کی کلاس یاد ہے کچھ؟ شاباش. جو مکہ سے شیب ابی طالب میں انہوں سے بھر بھر کے سامان کے کھانے کے بھیجا کرتے تھے، وہ ہے مطعم بن ابی. یاد نہیں؟ ابو جہل آ گیا تھا اور پھر یہ بھائی ادھر ادھر، مطلب اس نے بھی منع کیا تھا، اور اس کے بعد جو معاہدہ پھاڑا تھا مطعم کیا تھا وہ بھی مطعم بن ابی. یہی مطعم بن ابی میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس واقعے کے بعد کچھ ہفتے بعد یہ فوت ہو گئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی رسپیکٹ کی تھی کہ جب بدر میں قریش کے کافروں کے قیدی آ گئے تھے پرزنر آف وار بن کے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج مطعم اگر زندہ ہوتا تو میں ان قیدیوں کو بغیر فدیے کے، اس کو اگر مجھے کہتا نا تو میں ان کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیتا ہوں واپس دیتا. اتنی رسپیکٹ شو کی تھی. کیوں؟ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کو پھر پیغام بھیجا تھا، چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار باندھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. اب کیا تھا، مطعم کے کہیں آتا ہے 4 بیٹے تھے، کہیں 6 بیٹوں کا بھی ذکر آتا ہے. تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایسے نہیں، سارے ہتھیار پہنو، کوئی کسی کو جرت نہ ہو پھر کہ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے، سارے ہتھیار پہنو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے گئے تھے وہ، اور وہ گارڈ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے. اور سب سے پہلے کہاں لے کر آئے؟ مطعم کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو سب سے پہلے حرم کا طواف کرتے، پھر آ کے طواف کرایا تھا، اور اس کے بعد لوگوں کو اناؤنس کیا کہ میں ان کو پناہ دیتا ہوں. تو لوگوں نے کہا، ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ کیوں، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے یا ویسے ہی دے رہے ہو پناہ؟ کہا نہیں میں ویسے ہی دے رہا ہوں. کہا چلو پھر ٹھیک ہے. تو کسی کے مسلمان نہ ہونے میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، تو اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا. آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے. اس دوران مطعم بن ابی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اور قریش نے اس کی پناہ کو منظور کر لیا. انہوں نے تب کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان نہیں ہوئے نا ٹھیک ہے، پھر ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں تمہاری پناہ. اور یہ دیکھ لیں کہ ایسے جیسے گارڈ کرتے نا، آپ چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کے وہ اندر داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو کہاں سے اندھیروں کے اندر سے بھی روشنی کی ایک کرن نکال دیتا ہے کہ انسان مایوس نہیں، کہ انسان مایوس نہ ہو. دیکھو کہیں سے اللہ تعالیٰ اندھیروں میں سے بھی اجالا دکھاتا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے شان ہے، جیسے ان سے محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی سورہ جن کی آیات بھی اور سورہ احقاف بیسیکلی تو یہ احقاف کی جو میں نے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔